کل ہم نے المرصد الاول جو تھا اس کے حوالے سے 4 اقوال پڑھے تھے، جرح کے قبول یا رد ہونے کے بارے میں، اور تعدیل کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کے بارے میں۔ تو ان میں سے جو پہلا قول تھا کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوگی اور جرح مفسر قبول ہوگی، اس پر علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آج چند اقوال جو ہیں وہ اپنے دلائل میں بیان کریں گے، جیسا کہ آپ کے اسلوب کے اندر یہ بات شامل ہے۔ الرفع و تکمیل میں آپ نے یہ اسلوب اپنایا ہے کہ پہلے ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں، پھر اس میں اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ اقوال مختلفہ بیان کرتے ہیں، پھر ان میں سے جو راجح اور صحیح قول ہوتا ہے، مفتہ بہ قول ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ائمہ کے درمیان مقبول ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کو بیان کرنے کے بعد اس پر دلائل نقل کرتے ہیں۔ تو اب کل کے درس میں ہم نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھی کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں 4 اقوال بیان کیے، ان میں سے پھر پہلے قول کو ترجیح دی کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوگی، بلکہ جرح کے قبول ہونے کے لیے اسباب جرح میں سے کسی سبب کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس کے دلائل بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وفی شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی نے یہ کہا کہ لا یقبل الجرح، کہ جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا الا مفسرا، مگر یہ کہ وہ مفسر ہو، یعنی اس میں تفسیر بیان کی گئی ہو، مبین السبب، اور جرح کا جو سبب ہے وہ بیان کیا گیا ہو۔ یہ انہوں نے پہلا قول نقل کیا امام نووی کے حوالے سے کہ جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک اس میں سبب جرح کا بیان نہ ہوا ہو۔ دوسرا قول آپ نے نقل کیا وفی کشف الاسرار شرح اصول البزدوی، یہ امام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول بزدوی، اس کی شرح ہے کشف الاسرار۔ اس میں یہ اصول ہے، کہتے ہیں کہ اما الطعن من ائمۃ الحدیث فلا يقبل مجملا ای مبہما۔ بہرحال ائمہ حدیث کا طعن کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، ائمہ حدیث میں سے کسی کا طعن کرنا قبول نہیں کیا جائے گا جب وہ اجمالاً ہو، یعنی اس میں ابہام ہو، وہ مبہم ہو۔ وہ کیسے جی؟ کہ بے ان یقول، کہ وہ یوں کہے ھذا الحدیث غیر ثابت، کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، او منکر، یا وہ کہے کہ یہ حدیث منکر ہے، یا کہے فلان متروک الحدیثی، کہ فلاں متروک الحدیث ہے، یا وہ کہے ذاہب الحدیثی، کہ فلاں جو ہے وہ حدیث کو لے جانے والا ہے، اڑ جانے والا ہے، او مجروح، یا وہ کہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے، او لیس بعدل، یا وہ یہ کہے کہ یہ عادل نہیں ہے، من غیر ان
यज़कुरा सबब अत्तानी, बग़ैर इसके कि वो सबब जो है तान का वो ज़िक्र ना करे। वहुव मज़हबु आम्मत तिल फ़ुक़हाई वल मुहद्दिसीन, कि यही मज़हब है फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन में, आम आइम्मा व फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन का। तो ये कश्फ़ुल असरार के हवाले से बयान हुआ, लेकिन इस पर ये नीचे हाशिए के अंदर ये देखें, यहाँ पर ये अबू फ़त्ताह अल-गुद्दा कहते हैं कि मैं कहता हूँ हाज़ल इतलाक़ु फ़ी कलाम कश्फ़ुल असरार गैर सदीद, कि ये जो कश्फ़ुल असरार में मुतलक कलाम किया गया है ये मज़बूत नहीं है, क्योंकि जब ऐसा कौल हाज़ा हदीसुन गैर साबितिन या हाज़ा हदीसुन मुनकरुन, आलिम नाकिद बसीर बिल हदीस, यानी माहिर फ़न जो है वो अगर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है तो मकबूल मिन्हु, उसको कबूल किया जाएगा। कमा कर्ररहुल हाफिज़ इब्न कसीर, जैसा कि हाफिज़ इब्न कसीर ने इख्तिसार उलूम हदीस के अंदर बयान किया है। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि ये जो उसूल है इमाम बज़दवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह कश्फ़ुल असरार में, कि अगर कोई मुजमल जरा करे तो कबूल नहीं की जाएगी, यानी सिर्फ गैर साबितिन मुनकरुन या फ़लानुन मतरूकुल हदीस कह दे, तो जब तक वो वजह बयान नहीं करेगा कि क्यों मतरूकुल हदीस है, क्यों हदीस मुनकर है, क्यों हदीस गैर साबित है, तब तक वो कबूल नहीं की जाएगी। तो ये उस सूरत में है जब माहिर इलल ना हो ऐसा कहने वाला, और अगर ऐसा कहने वाला कोई माहिर फ़न हो, माहिर इलल हो, आइम्मा इलल में से हो, तो फिर ये वाला उसूल लगेगा जो हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और वगैरह ने बयान किया है। तो ये दो अलग अलग उन्वान थे। आगे इन्होंने दलील पेश की है वफ़ी तहरीर उसूली, ये इमाम इब्न हुमाम की किताब है, अल्लामा इब्न हुमाम साहिब फ़तहुल क़दीर जो हैं उनकी किताब है। वो भी यही कहते हैं अक्सरुल फ़ुक़हाई, अक्सर फ़ुक़हा उनमें से हनफिया और मुहद्दिसीन भी हैं। अक्सर फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन, इन्हीं में से हनफिया भी हैं। या इसका तर्जुमा आप यूँ भी कर सकते हैं कि अक्सर फ़ुक़हा जिनमें हनफिया और मुहद्दिसीन शामिल हैं, यह बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। वो भी इसी बात पर हैं कि ला युक़बलुल जर्ह इल्ला मुबय्यनन, कि कबूल नहीं की जाएगी जरा मगर जो वाज़ेह होगी, यानी जिसमें जरा का सबब बयान किया जाएगा, वजह बयान की जाएगी। लत तादीलु, ना कि तादील में ऐसा होगा, यानी तादील जो है वो कबूल कर ली जाएगी। वकीला बिकल्बिही, और इसका उलट भी कहा गया है, वकीला फ़ीहिमा, और इन दोनों में ही ये शर्त रख दी गई है, वकीला ला फ़ीहिमा, और इन दोनों में ही जरा का सबब या तादील का सबब बयान करने की शर्त नहीं। यानी वही चार अक़वाल जो अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ऊपर बयान कर रहे हैं, उसी को इन्होंने तहरीरुल उसूल के हवाले से
یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں راجح قول کون سا ہے؟ اب یہاں پر ہمیں منہج محدثین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ان 4 اقوال میں سے منہج محدثین کیا ہے؟ اب علامہ ابن الحمام کا یہ منہج ہے تحریر الاصول میں کہ جہاں پر مختلف اقوال ہوتے ہیں آپ وہاں پر جو پہلا قول بیان کرتے ہیں وہ راجح ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں علامہ عبدالحی لکھنوی ہمیں یہاں پر یہ قول نقل کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابن الحمام کی جو کتاب ہے تحریر الاصول، اس کے منہج کے مطابق بھی، ان کا جو اسلوب ہے اس کے مطابق بھی انہوں نے جو پہلا قول بیان کیا ہے وہ وہی بیان کیا ہے جس کو ہم نے راجح قرار دیا ہے کہ لا يقبل الجرح الا مبینا، کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوگی، ہاں لت تعدیل، کہ نہ کہ تعدیل مبہم، یعنی تعدیل مبہم قبول ہو جائے گی لیکن جرح مبہم قبول نہیں ہوگی۔ اور باقی وکیلہ سے جو 3 اقوال نقل کیے ہیں تو کیلہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے جو ضعف پر دلالت کرتا ہے۔ آگے آپ نے اپنی دلیل میں وفی المنار وشرحہ فتح الغفار، منار اور اس کی شرح فتح الغفار، یہ جو منار ہے اور اس کی شرح جو فتح الغفار ہے، منار کے مؤلف تو ہیں حافظ عبداللہ بن احمد النصفی، اور اشباح والنظائر کے جو مؤلف ہیں وہ ابن نجیم حنفی، وہ فتح الغفار کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں۔ تو یہ بھی یہی کہتے ہیں الطعن المبہم من ائمۃ الحدیث، وہی جو اوپر ہم کشف الاسرار کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں سارا وہی قول انہوں نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ کہ اگر کوئی مبہم طعن کرتا ہے ائمہ حدیث میں سے کہ یوں کہے کہ ھذا الحدیث غیر ثابت او منکر، تو اس صورت میں جو ہے وہ جرح قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا قول نقل کیا ہے آپ نے وفی شرح مختصر المنار، یہ قاسم بن قتلوبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یسمع الجرح، نہ سنی جائے گی جرح، کب؟ پھر راوی کے بارے میں، لا یسمع الجرح فی الراوی، راوی کے بارے میں جرح نہیں سنی جائے گی الا مفسرا، جب کہ اس میں سبب کو بیان کیا گیا ہو، مفسر ہو وہ، بما ہوا قادح، وہی قادح ہے، یعنی جس کے سبب سے اس میں قدح ہوئی یا عیب لگا اس سبب کا بیان کیا ہوا ہو تو اس جرح کو سنا جائے گا، ورنہ جرح کو نہیں سنا جائے گا۔ آگے وفی شرح المنار ابن الملک، یہ بھی منار کی شرح ہے ابن الملک کی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قال بعض العلماء، کہ بعض علماء نے کہا الطعن المبہم یکون جرحا، کہ طعن مبہم جرح ہوتی ہے، لأن التعدیل المطلق مقبول، اور تعدیل مطلق جو ہے وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ فَقَذَ الْجَرْحُ،
اسی طرح جرح ہے، یعنی جرح مبہم بھی قبول ہوتی ہے. قلنا، آگے یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا، اس قول کو رد کر دیا قلنا کہہ کر. کہتے ہیں ہم نے کہا یا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے الطعن المبہم یکون جرحا یا لأن التعدیل المطلق مقبول فکذا الجرح، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تعدیل مطلق مقبول ہے اسی طرح جرح ہے. قلنا، اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب التعدیل غیر منضبطۃ، کہ تعدیل کے جو اسباب ہیں یہ تو منضبط نہیں ہیں، ان کو تو جمع کرنا ہی متعذر ہے. تعدیل کے تو اسباب بہت سارے ہیں. والجرح لیس کذالک، اور جرح کا ایسا نہیں ہے. جرح کے تو ٹوٹل 10 اسباب ہیں، اسباب جرح 10 ہیں، تو جرح اس کی طرح نہیں ہے. اسی طرح وفی الامتاع باحکام السماع، یہ بھی ایک کتاب ہے، یہ مؤلف کا نام نیچے حاشیے میں انہوں نے بتا دیا ہے. کمال الدین جعفر بن ثعلب ادفوی الشافعی کی کتاب ہے. یہ شوافع کی محدث گزرے ہیں. یہ اپنی کتاب الامتاع باحکام السماع کے اندر لکھتے ہیں کہ ومن ذالک قولہ، اور ان کے قول میں سے فلان ضعیف، ان کے قول کے بارے میں کہ فلان ضعیف، فلاں ضعیف ہے. ولا یبینون وجہ الضعف، فلان ضعیف، یہ فلاں ضعیف ہے اور ضعف کی وجہ بیان نہ کرے. فہو جرح مطلق، تو وہ جرح مطلق ہے. وفیہ خلاف، اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے کہ قبول ہے یا نہیں. وتفصیل، اور اس کی تفصیل ذکرناہ فی الاصول، ہم نے اصول میں بیان کر دیا. کون سے اصول میں؟ پہلے اصول میں کہ یقبل من متاخرین محدثین، کہ متاخرین محدثین میں سے جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. وہ قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ دراصل ایسی جرح کرتے ہیں جو جرح ہی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح فلان سی الحفظ ولیس بالحافظ لا یکون جرحا مطلقا، یہ جو الفاظ ہیں یہ جرح مطلق نہیں ہیں. بل ینظر، بلکہ دیکھا جائے گا الی حال المحدثی والحدیثی، محدث اور حدیث کے حال کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. اسی طرح آگے آپ 13ویں دلیل دے رہے ہیں، التحقیق شرح منتخب الحسامی. منتخب الحسامی کی شرح ہے التحقیق، اس میں بھی یہی بیان کیا ان طعنا طعنا مبہما لا یقبل کما لا یقبل فی الشہادت، کہ اگر طعن کرنے والے نے ایسا طعن کیا کہ وہ طعن مبہم تھا تو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ شہادت میں قبول نہیں کیا جاتا. وقضا، اور اسی طرح جب جرح مفسر کرنے والا مجتہد ہو، یعنی
جرا تو مفسر ہو لیکن کرنے والا جو جرا کر رہا ہے وہ جرا اجتہاد پر مبنی ہو تو بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی کہ اجتہاد کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب جرا مفسر ہو اور جرا مفسر ہو اور جرا کرنا بالاتفاق واجب بھی ہو، لیکن طعن کرنے والا معروف ہو کس میں؟ تعصب میں، یا وہ خود مجروح ہو، وہ خود متہم ہو، اس پر خود جرح کی گئی ہو، پھر بھی اس کی جرح قبول نہیں ہوگی۔ یعنی 3 صورتیں یہاں پہ انہوں نے بیان کر دیں۔ ایک تو جرح مبہم قبول نہیں ہوگی، دوسری ایسی جرح قبول نہیں